الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے، کلام کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز ربط کے ساتھ نازل فرمائی ہے۔ ربط سے مراد یہ کہ جس طرح جس کی اہمیت سب سے زیادہ اس کو پہلے ذکر فرمایا، اور انسانی کلام میں اگر بات کرتے ہوئے ایک بات کو دہرایا جائے بار بار تو یہ کلام کی بلاغت کے خلاف ہے، لیکن قرآن حکیم وہ کلام ہے کہ جس میں بات کا دہرانا ہر پچھلی بات کے مقابلے میں ایک اس میں نئی تشریح، نئی تفسیر، نئے معنی، جیسے کم و بیش 28 مرتبہ سورہ رحمان میں تکرار ہوئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اس سے پہلے جو بھی آیت ہے اس کی شان بتائی گئی ہے یہ کہہ کے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بھی نعمت ہے ایک جو بظاہر تمہیں نعمت نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ بھی نعمت ہے۔ تو جو ابھی خطبے میں آیت تلاوت ہوئی، سب سے پہلا جو ایمان کا تقاضا ہے وہ ہے غیب پر ایمان۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور پھر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے، تو صحابہ حیران تھے ان آنے والی شخصیت پر کہ یہ کیسے آدمی ہیں، اور پھر آ کے انہوں نے 4 سوالات کیے۔ پہلا سوال اسلام کے بارے میں، اور بعض مفسرین نے پہلا سوال ایمان کے بارے میں لکھا ہے۔ اخبرنی عن الایمان یا رسول اللہ، ایمان کا بتائیے، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر شرہ وخیرہ من اللہ تعالی۔ یہ ایمان ہے، اس میں ہر بات چھپی ہوئی ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ایمان لانا ہے۔ ہم نے کتابوں کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ایمان لانا ہے۔ ہم نے رسولوں کو نہیں دیکھا لیکن ایمان لانا ہے۔ ہم نے ملائکہ کو نہیں دیکھا لیکن ایمان لانا ہے۔ ایک دن آئے گا جب موت ہوگی، اس کے بعد اٹھنا ہوگا، اس کو کوئی نہیں جانتا لیکن ایمان لانا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حیل و حجت کے۔ اور دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے، اور جو پھر نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ذکر ہے کہ جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو تینوں کام مشکل ترین کام ہیں۔ نمبر 1 غیب پر ایمان لانا۔ ابو واحد زید امام قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التوابین میں لکھا ہے ایک واقعہ کہ ابو واحد زید اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ایک بڑے اللہ والے ہیں،
محدث ہیں، چند ساتھیوں کے ساتھ کشتی کا سفر کر رہے تھے، کشتی میں کوئی خرابی ہوئی تو بمشکل یہ ساحل تک پہنچے ہیں، اور انہوں نے خیال کیا کہ پہلے اس کشتی کو یا دوسری سواری کا انتظام جب تک نہیں ہوتا یہی پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ سب کو اللہ نے حیثیت دی تھی، پیسے والے تھے، لہٰذا انہوں نے وہاں پر ذرا سا کنارے سے ہٹ کے قیام کیا۔ وہاں دیکھا تو دور ایک شخص درخت کے نیچے بیٹھا ہوا کچھ مورتیوں کو سامنے رکھ کر ان کی پوجا کر رہا ہے۔ تو یہ ان کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہ یہ میں پوجا کر رہا ہوں۔ کہ کس کی پوجا کر رہے ہو؟ کہ ان بتوں کی پوجا کر رہا ہوں۔ پہلے مسلمانوں کو دیکھ کر، ایمان والوں کو دیکھ کر سامنے والے کے دل پہ ایک ہیبت طاری ہوتی تھی، ان کے وضاقتہ کو دیکھ کر، ان کے لباس کو دیکھ کر، ان کی شخصیت کو، ان کے بات کرنے کے انداز کو دیکھ کر۔ لہٰذا اس نے بھی پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ کہ آپ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ کہ کس نے کہا ہے آپ کو ایمان لانے کے لیے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ ایمان لاؤ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے تمہیں بتایا کہ نہیں وہ تو اب نہیں ہے ہم میں؟ کہا کہ وہ کیا چیز نشانی کے طور پہ تمہیں دیکھے گئے ہیں؟ کہ وہ دو چیزیں دیکھے گئے ہیں، ایک کلام اللہ، اللہ کا کلام، اور دوسرا ان کی سنت، ان کی احادیث۔ کہا کہ مجھے کلام میں سے کچھ کلام سناؤ۔ اب انہوں نے قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا، اس کے دل پہ اثر ہوا۔ اس نے یہ کہا میں تمہارے اندر شامل ہونا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ ابو واحد زید رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ پڑھایا، اس کے بعد کہا مجھے کیا کرنا ہے؟ کہ اب تمہیں عبادت کرنی ہے، عبادت کے طریقے بتائے، نماز ایسے پڑھنی ہے، ذکر ایسے کرنا ہے۔ جب رات ہوئی یہ لوگ لیٹنے لگے تو اس شخص نے پوچھا جو ابھی کچھ ساعتوں پہلے پوجا کر رہا تھا، اس نے پوچھا آپ لوگ سو رہے ہیں؟ کہ ہاں۔ کہ جس رب پر تم ایمان لے کے آئے ہو اور میں بھی اس رب پر ایمان لے کے آیا ہوں، کیا وہ کبھی سوتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل بتائی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی۔ نیند تو آنا درکنار، اونگ بھی نہیں آتی، وہ تھکتا نہیں ہے۔ کہا کہ بس اس وقت وہ جاگ رہا ہوگا؟ کہ ہاں وہ جاگ رہا ہوگا۔ کہا جب وہ جاگ رہا ہوگا تو میں سو کر اپنی ان گھڑیوں کو خراب کرنا نہیں چاہتا، لہٰذا اس نے ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرنی شروع کر دی۔ اور پھر اس طرح سے اس نے عبادت کی کہ ابو واحد زید کہتے ہیں کہ ہم شرما گئے، جس طرح لو لگا کے، اور وہ پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ تو ہم کچھ دن کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے۔ اس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، یہ بھی ساتھ ہو لیا۔ وقت گزرتا گیا، انہوں نے پھر یہ رخصت ہونے لگا تو انہوں نے کچھ امداد کی، اس کی کچھ دراہیم اور دینار اس کو دیے کہ یہ اپنا گزر بسر کر لو۔ اس شخص نے ایک بات کی، کہنے لگا کہ جب میں بتوں کی عبادت کرتا تھا، جب میں غیر اللہ کو پوجتا تھا، اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے اور میرے رب نے اس وقت مجھے کبھی بھوکا نہیں سلایا اور مجھے تنگ نہیں کیا، تنگی نہیں آنے دی میرے اندر۔ اب تو میں ایمان والا ہو گیا، اب وہ اللہ مجھے کیسے بھوکا رکھیں گے؟ لہٰذا مجھے آپ کی رقم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہوا۔ ابو واحد زید رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اسے دیکھا کہ وہ شخص ایک تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہ میں وہی ہوں جو بتوں کا پجاری کرتا تھا، میں پھر اللہ پر ایمان لے کے آیا۔ کہا تم نے یہاں کیا دیکھا؟ کہنے میں نے دیکھا کہ مجھے یہ کہا گیا سلام قولا من رب الرحیم، اور پھر مجھے آگے کی بات بتائی گئی کہ اتنا سخت دن گزرا ہے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ نہیں کہا تھا میں نے تمہیں کہ میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو؟ الگ الگ ہو جاؤ، آج مجرمین اور مومنین الگ ہو جاؤ، کوئی آپس میں ان کا تعلق نہیں ہے، ربط نہیں ہے۔
बस ये कहा अबू वाहिद ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुल गई। मालूम करवाया तो वो शख्स इंतकाल कर चुका था। मेरे दोस्तों, ईमान की हलावत जिन्होंने चखी है, सबसे बड़ी दौलत, मैं बारहा अर्ज करता हूँ, सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है वो ईमान की दौलत है। अगर ये साथ चला गया तो कामयाबी ही कामयाबी है। पिछले 80, 90, 100 साल कामयाब गुजरे, और अगर खुदा न खास्ता ये ईमान साथ ना गया, एक बुजुर्ग का वाकया भी बारहा अर्ज किया है कि उन्हें नौजवान छेड़ते थे। एक मर्तबा एक शख्स, एक नौजवान एक कुत्ते को लेके आया और कहा कि तुम, मेरे कुत्ते की दुम तुमसे ज्यादा अच्छी है। तो फिर कुछ दिन के बाद दूसरा जो नौजवान गया, ये टोली होगी कोई जवानों की जो छेड़ने का इन्होंने कोई इंतजाम किया था। फिर उन बुजुर्ग के पास गए, कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम अच्छे हो या मेरे कुत्ते की दुम। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगे बहरे हो, सुन नहीं रहे क्या कहा है? कहने लगे देखो मेरा आखिरी वक्त देखना, अगर मैं ईमान की हालत में इस दुनिया से चला जाऊं तो फिर मैं अच्छा हूं, और अगर ईमान की हालत से न जाऊं तो फिर तेरे कुत्ते की दुम मुझसे अच्छी है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया, पहले इनकी शख्सियत के बारे में, हमें अल्लाह वालों की शख्सियतों के बारे में भी मालूम होना चाहिए मेरे दोस्तों। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। इन्होंने इनसे किसी ने पूछा कि आपकी जिंदगी कैसे बदली है, तो इन्होंने कहा कि मैं बड़ा फासिक व फाजिर था, शराब व कबाब में मेरी रातें गुजरती थी। एक बांदी ने मुझे एक बच्ची दी, उस बच्ची को मैंने पालना शुरू किया, वो 2-2.5 साल की थी। तो कुछ दिन के बाद उस बच्ची की तबीयत खराब हुई और उसका इंतकाल हो गया। अभी वो बच्ची 4 साल की थी कि इस दुनिया से रुखसत हो गई। मुझे अपनी बेटी की जुदाई पे बहुत अफसोस हुआ। एक रात मैं सो रहा था तो मुझे मेरी बेटी ख्वाब में नजर आई। वाकया ये हुआ कि क़यामत वाक़े है, मैं आगे भाग रहा हूं, पीछे बहुत बड़ा एक अजदहा मेरे पीछे लगा हुआ है। एक शख्स खड़ा हुआ था सफेद लिबास में। मैंने उससे कहा कि इस अजदहे से मेरी जान छुड़ाओ, ये मेरे पीछे लगा हुआ है। वो शख्स खामोश हो गया। उसने कहा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसने रहनुमाई की कि इस तरफ चले जाओ, यहाँ पे कुछ घर हैं, उनसे मदद मांगो। मैंने देखा एक पहाड़ी थी, पहाड़ी पे कुछ घर बने हुए, छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। मुझे देख के उसमें से बच्चे बाहर आए और एक बच्ची आके मुझसे लिपट गई। देखा तो ये वही बच्ची थी, मेरी बेटी। मैंने कहा कि बेटी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कि हम यहाँ पर बच्चे हैं सारे जो दुनिया से चले गए हैं, वो हैं हम। तो कहा अच्छा बेटी। वो कहने लगी अब्बा जान, लगता है आप परेशान हैं। कि हाँ, मेरे पीछे एक अजदा पड़ा हुआ है, मैं जहां जाता हूं मेरे पीछे आ जाता है, मैं छुप के यहाँ आया हूं। तो ये अजदा क्या है? तो कहा कि अब्बा जान ये आपके गुनाह हैं, जो आपने गुनाह किए थे ये वो हैं। फिर कहा और वो जो शख्स खड़ा हुआ था जिसने मेरी मदद ना की लेकिन बज़ाहिर अच्छा महसूस हो रहा था, वो क्या है? तो इस बच्ची ने कहा कि वो आपके आमाल थे, नेक आमाल, लेकिन बहुत ही कमजोर आमाल थे, लिहाजा वो आपकी कोई मदद नहीं कर सका। कहा और तुम लोग कौन हो? कहा हम जो दुनिया से जल्दी चले आए, बचपन में थे। अब हम क़यामत के दिन अपने वालिदैन की मग़फ़िरत करवाएंगे, अल्लाह से सिफारिश करवाएंगे कि या अल्लाह हमारे माँ बाप को माफ़ फरमा दीजिए कि इन्होंने इतना बड़ा गम उठाया अपनी ज़िंदगी में। कहा कि बेटी अब मैं क्या करूं? कहा कि बस आप आज तौबा कर लें और आप अल्लाह के हो जाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इस अजदह से और तमाम मुसीबतों से बचा लेंगे। इमाम मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुल गई और देखा तो इनके आंसू जारी थे। यानी ये ख्वाब में इतना, बाज़ौक़ात ख्वाब इतना हकीकत पर मबनी होता है कि ऐसा महसूस होता है कि हम इसके अंदर बाकायदा तौर पे हैं, वाक़यतन हैं। तो इमाम हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह उठे हैं और सुबह को अपने सारे, उन्होंने जो भी शराब की के प्याले थे उनको तोड़ा है और ताइब हुए हैं, और फिर ऐसे अल्लाह वाले बने हैं कि अब उनकी बातें
پوری دنیا میں کی جاتی ہیں میرے دوستو۔ سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ آپ خود ہی بتلاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو کتابوں میں، باتوں میں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، یہ میں نے آپ کو ان کی شخصیت بتائی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں چلے جا رہے تھے، راستے میں ایک نوجوان تھا، وہ گھر بنا رہا تھا کوئی، اور وہ معماروں کو جو گھر بنا رہے تھے ان کو کوئی ہدایات جاری کر رہا تھا۔ تو یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس نوجوان کو بلایا کہ کتنے پیسے اس گھر میں لگیں گے؟ اس نوجوان نے بتایا کہ اتنے 1000 لگیں گے۔ کہا کہ اس مکان کے بدلے جنت کا سودا کرتے ہو؟ کہا کیسے؟ کہ جتنے رقم اس میں لگے وہ مجھے دے دو۔ الذین ینفقون، یہ ہیں وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دین کی راہ میں کام کرنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اب جو اس نوجوان سے بات کی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے، کہا کہ یہ رقم اگر مجھے دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اللہ کے بھروسے پر۔ اس نے وہ ساری رقم دے دی، لیکن دینے سے پہلے اس نے کہا کہ آپ کو میں جانتا ہوں آپ اللہ والے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں۔ ایک کاغذ دیا اور قلم دیا کہ اس کے اوپر آپ مجھے لکھ دیں یہ ضمانت کہ میں تمہیں جنت، انشاءاللہ اللہ کے بھروسے پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں جنت دلواؤں گا۔ ان پیسوں کے عوض انہوں نے اللہ سے دعا کی اور پھر وہ اس پہ لکھ کے دے دیا پرچے پہ۔ اس نوجوان نے وہ پرچہ اپنے پاس رکھ لیا اور جتنی رقم تھی جو مکان میں لگنی تھی وہ سب حضرت مالک بن دینار کو دی۔ مالک بن دینار جو ایک گاؤں میں جایا کرتے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے، وہ بہت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، غریب دیہات تھا وہ۔ حضرت مالک بن دینار اسی شام کو گئے، وہ ساری رقم انہوں نے وہاں تقسیم کر دی۔ کچھ دن کے بعد مالک بن دینار فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز کے بعد انہوں نے دیکھا ایک پرچہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور ان کے سامنے گر گیا۔ انہوں نے جو وہ پرچہ دیکھا تو وہی تھا جو انہوں نے لکھ کے دیا تھا۔ اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ تم نے جو اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا، ہم نے وہ وعدہ اس کا پورا کر دیا، آپ کا وہ وعدہ پورا کر دیا، ہم نے جنت دے دی۔ یہ اس جگہ پہنچے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا نوجوان کا گھر معلوم کرتے ہوئے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک شخص نکلا، پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ کہا کہ وہ اس کا تو انتقال ہو گیا 2 دن پہلے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے وہ پرچہ نکالا اور کہا کہ یہ پرچہ میرے پاس آ کے گرا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کی قسم ان کی وصیت کے مطابق میں نے خود ان کی کفن کے اندر جب تدفین کی یہ رکھا تھا اور میں نے ان کی قبر بند کی تھی، اس میں کوئی نہیں گیا تھا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ کہا کہ یہ اڑتا ہوا آیا اور اس کے پیچھے یہ لکھا ہے کہ ہم نے جو آپ نے اس نوجوان سے کہا تھا ہم نے وہ پورا کر دیا، اس کو جنت دے دی۔ لوگ جمع ہو گئے۔ ایک نوجوان نے کہا کہ اس سے دگنی رقم میں آپ کو دیتا ہوں، آپ مجھے بھی پرچے پہ لکھ کر دے دیں۔ کہا کہ یہ بن دیکھے کا سودا تھا جو اس نے کر لیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے ایمان بالغیب میرے دوستو۔ ایمان بالغیب کی تعریف یہ ہے کہ تصدیق کرنا بجمیع الاحکام بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے احکامات لے کے آئے ہیں اور ہمیں دیے ہیں ان سب کو مان لینا، تصدیق کر دینا، بالقلب و باللسان، زبان سے بھی اور دل سے بھی ان کو تسلیم کر دینا، یہ ہے ایمان۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ انگریزی میں اس غیب کا ترجمہ کیا جاتا ہے انسین، جو دیکھا نہ جائے، لیکن ایمان بالغیب کا مطلب ہے بیونڈ ہیومن پرسیپشن، انسان کے وہم و گمان میں بھی وہ بات نہیں آ سکتی۔ دیکھیں اللہ وہم و گمان میں نہیں آ سکتے، رسول کتنے آئے، کس طرح آئے، کس کیفیت میں آئے، یہ اس کو گمان میں نہیں لا سکتے۔ قیامت آئے گی نہیں لا سکتے، جنت ہے اس کو گمان میں نہیں لا سکتے، جہنم ہے، تقدیر ہے، یہ سب چھپی ہوئی چیزیں ہیں میرے دوستو، ان کے اوپر ایمان، اس پہ اتنا زور اس لیے دیا جاتا ہے۔ اور اس ایمان کی کسوٹی کیا ہے؟
صحیحین میں یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی کتب میں ایک حدیث بیان فرمائی. وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. لکل امرئ ما نوی، جو کچھ انسان کرتا ہے اس کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ نیت کسی کی بہت اچھی ہو لیکن شریعت کے دائرے سے باہر ہو تو وہ بھی اس کے منہ پہ دے کے ماری جائے گی. یعنی کوئی شخص کسی کی مدد کرتا ہے اور اس کے لیے اس نے ڈاکہ ڈالا، کہیں چوری کی، نیت اس کی یہ تھی کہ میں کسی کی مدد کروں گا، اس کے پاس تو بہت پیسے، اسے فرق نہیں پڑے گا، لیکن چونکہ شریعت کے خلاف اس نے یہ کام کیا ہے، چوری کی ہے، اور اللہ چور کی سزا قرآن حکیم میں بیان فرما چکے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس نے ایسا غلط کام کیا ہے، لہٰذا اب اس کی یہ نیکی اس کی نیت کے اوپر اس کو بجائے اجر ملنے کا گناہ ملے گا. اسی طرح کوئی شخص ہے ایسے وقت میں جب شریعت نے منع کیا ہے نماز پڑھنے کا، عصر کی نماز فرض پڑھ چکا، اب نفل پڑھے، کمرہ بند کرے، خوشبو لگائے، نئے کپڑے پہنے اور بہترین طریقے سے عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کی یہ 2 رکعت اس کے منہ پہ دے کے ماری جائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں نہیں ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شریعت دی ہے، جو ناپ دیا ہے، جس کی میں عام طور پہ مثالیں بھی دیا کرتا ہوں، جو ناپ دیا ہے اس ناپ سے بڑھ گئے ہیں، اور بڑھا ہوا ناپ پسندیدہ عمل نہیں ہے. لہٰذا ایمان کی فکر کرنا میرے دوستوں. اور ان واقعات سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ کسی سے دعائیں بھی میرے دوستوں لینے کی فکر کرنی چاہیے، ایسے اعمال کریں. ہم آج کل یہ ایک بہت ہی عام جملہ ہو گیا، جب کسی سے رخصت ہوتے دعاؤں میں یاد رکھنا. ہوں گے بہت کم لوگ ایسے جو دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے، لیکن عمومی طور پہ دعا میں کون یاد رکھے گا؟ یہ کہہ دیتے ہیں بس یہ ایک جملہ ہے. تو عادات و اطوار ایسے ہونے چاہیے کہ سامنے والا دعا میں خود یاد رکھے، جب وہ دعا کرے ہاتھ اٹھائے تو آپ اس کے ذہن میں آ جائیں. ہم عام طور پہ ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ توفیق دے. توفیق کا مطلب یہ ہے کہ گرد و پیش کے حالات ایسے ہوں جس میں وہ نیکی کر سکے اور نہ کرے، تو یہ توفیق کے زمرے میں نہیں آتا. یہ تو پھر سستی اور کاہلی ہے، یہ جہالت ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز اللہ توفیق دے گا، بے شک اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، لیکن خود بھی تو کوشش کرے، خود بھی اٹھ کے چلے. اس کے بعد پھر حالات ایسے ہو جائیں کہ خدا نہ خواستہ اس میں عمل نہ کر سکے، تو یہاں پر ہے یہ توفیق. اب ہم سب کچھ اللہ پہ ڈال دیں، یہ کہ اللہ نہیں، ہمارے نصیب میں ایسا نہیں لکھا ہوگا. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو اور اللہ نے نصیب میں لکھا ہو کہ نماز نہ پڑھے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں شراب نہ پیو اور یہ کہے کہ نصیب میں لکھا تھا کہ میں شراب پیوں. تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ایمان کی حلاوت ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ